بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت بیان کریں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ اللہ کا نام ہے اور یہ اللہ کے باقی ناموں میں اس طرح نزدیک ہے کہ جس طرح آنکھ کے اندر سفیدی یا سیاہی نزدیک ہے، یہ اس طرح سے نزدیک ہے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی ایک آیت ایسی ہے جو مجھ سے پہلے ایک نبی پر اتری ہے، اور وہ نبی جو تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ یہ آیت ان پہ بھی اتری ہے اور یہ آیت مجھ پہ بھی اتری ہے، اور آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جو بادل تھے مشرق و مغرب سے وہ سارے چھٹ گئے، سمندر کا جو پانی تھا اس کے اندر ٹھہراؤ آ گیا، شیاطین جو تھے شیطان ان کے اوپر آسمان سے بجلی گری، شعلے گرے، اور جانوروں نے اپنے کان لگا لیے۔ یعنی یہ اتنی مبارک مقدس اور بارور آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ نے قسم اٹھا کے کہا کہ مجھے میری عزت و جلالت کی قسم کہ جو بندہ بھی کسی کام کے شروع یا کھانے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، میں اللہ اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اس کے اندر برکت رکھوں۔ یعنی برکت اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے کام میں برکت ہو جائے اور میرے کھانے میں برکت ہو جائے اور میرے ہر معاملے کے اندر برکت ہو جائے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ آپ نوجوان ہیں اور آپ کا خواہش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سوئیں، ٹائم میں برکت ہو جائے، تو آپ سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اس ٹائم کے اندر برکت ڈال دے گا اور آپ کی نیند جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ دوزخ کے 29 دروغے ہیں، دروغے کے مطلب ہے فرشتے، اور وہ جہنم کے دروازوں پہ کھڑے ہوں گے، ان کی مختلف ڈیوٹیاں ہوں گی، وہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کے جہنم میں پھینکیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کوئی آدمی پڑھتا ہے تو ایک ایک حرف یہ ایک ایک فرشتے کو کنٹرول کر لیتا ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بھی 29 حرف ہیں اور دوزخ کے فرشتے بھی 29 ہیں۔ تو جب ایک حرف بندہ پڑھتا ہے، مثلا با، تو ایک فرشتہ دروغہ جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے، سین دوسرا کنٹرول ہو جاتا ہے، میم تیسرا ہو جاتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 29 الفاظ، اور اس کی تائید ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور آپ نے جب رکوع سے اٹھے تو آپ نے فرمایا سمی اللہ لمن حمدہ۔ تو ہم پیچھے پڑھتے ہیں نا ربنا لک الحمد، ہم یہی پڑھتے ہیں نا ربنا لک الحمد۔ تو ایک صحابی نے پڑھ دیا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ تو جب نماز ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی یہ الفاظ کس نے پیچھے گئے ہیں، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ؟ تو یہاں ایک مسئلہ یہ بھی بنا ہے کہ اللہ کے نبی رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے ہوتے تھے، جب آپ نماز پڑھاتے تھے تو اتنی دیر آپ کھڑے ہوتے تھے کہ کوئی آدمی اتنے الفاظ پڑھ سکتا تھا۔ تو وہ صحابی جو تھے وہ ڈر گئے، میں اگر کہوں تو یا رسول اللہ میں نے یہ پڑھا تو بھائی اللہ کے رسول ڈانٹ نہ دیں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی بتاؤ، میں خوشخبری سنانے لگا ہوں۔
تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ میں نے پڑھے ہیں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ آپ نے فرمایا جب تو یہ پڑھ رہا تھا تو 30 فرشتے آسمان سے آئے اور وہ تمہاری نیکیاں لکھ رہے تھے۔ اب یہ جو حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی ہے، اس میں بھی 30 لفظ ہے، 30 حروف ہیں، تو ہر حرف کے بدلے میں ایک فرشتہ ہے۔ تو یہ پچھلی حدیث کی تائید ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے میں یا تو ایک فرشتہ رحمت کا وہ آدمی کے اوپر متعین کر دیتا ہے، یہ ایک فرشتہ جو عذاب کا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس حرف کی بدولت ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پہ آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو آپ کی اونٹنی جو ہے وہ پھسلی، تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو جائے، یعنی شیطان کی وجہ سے پھسلی۔ تو اللہ کے رسول نے مجھے کہا ایسا نہ کہو، شیطان کو جب ایسا کہتے ہو نا تو شیطان پھلتا پھولتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ واقعی یہ میں نے ہی اس کو کیا ہے، یہ شرارت میں نے کی ہے اور میں کامیاب ہو گیا، تو ایسا نہ کہو۔ تو کہا یا رسول اللہ پھر میں کیا کہوں؟ تو آپ نے فرمایا جب ایسا کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی فیصلہ نہ ہو جائے تو پڑھا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ تم پڑھو گے تو شیطان ذلیل ہوگا۔ تو آپ جانتے ہیں پرانے زمانے میں ہماری جو مائیں ہوتی تھی، بزرگ ہوتے تھے، جب بچے کو کوئی ٹھوکر لگتی تھی تو وہ کہتے تھے نا حسبی اللہ بسم اللہ کرم، بچے روتے تھے تو ماں جو ہے وہ اٹھانے لگتی تو اس کو کہتی بسم اللہ کرم، ہے جی۔ اس کی یہ برکات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ شیطان کو جو ہے وہ ذلیل کر دیتا ہے، کسبہ کر دیتا ہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس اور صحابہ کرام کی زبان مبارک سے نکلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو توفیق عطا فرمائے۔